بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ بھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ بریکنگ نیوز، عمران خان کو سزائے موت، چیف جسٹس نے ڈنڈا اٹھا لیا، نون لیگ ساری جیل میں، توبہ اتنا بڑا ظلم۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں مسلم لیگ نون۔ ناظرین اکرام، اس سے قبل بھی بے شمار ویلاگز میں نے بتایا ہے کہ ان کے فائلیں کھلیں گی، ان کے تمام کیسز دوبارہ کھلیں گے اور ان کو سزائیں ہوں گی، کچھ نہ سجائیں گے، کچھ پھنس جائیں گے۔ تو ناظرین اکرام، وہ دن آ چکے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے ڈنڈا اپنا اٹھا لیا ہے۔ جس طرح کل سماعت تھی، نیب قوانین میں انہوں نے ترمیم کر کے جو بل منظور کیا تھا، میں نے اس سے قبل بھی کہا تھا کہ یہ سارے جتنے بھی بل بغیر پڑھے بغیر دیکھے یہ منظور کر کے گئے ہیں، سب کے سب کو ریورس گیئر لگ جائے گا۔ وقت آنا چاہتا ہے، ریورس گیئر لگنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس سے قبل ریویو آف آرڈرز ججمنٹ بل کالعدم قرار۔ تو ناظرین اکرام، اب نیب قوانین میں جو انہوں نے ترمیم کی ہے اس پہ بھی سماعت شروع ہو چکی ہے، اور جس میں محترمہ مریم نواز صاحبہ جو عدلیہ سے بارہا دفعہ یہی تقاضا کرتی نظر آئی ہیں کہ ترازو کے پلڑے جو ہیں برابر ہونے چاہیے۔ اب خان صاحب اندر ہیں تو اب پلڑے بھی برابر ہونے چاہیے۔ بے شک اب مریم نواز صاحبہ کے لیے پلڑے برابر ہونے کی تیاری شروع ہو چکی ہے۔ ناظرین اکرام، نیب نے ان کی جو ضمانت ہے اس کی منسوخی کے لیے نیب نے باقاعدہ درخواست دے رکھی تھی جو قابل سماعت ہوئی۔ کل اس پہ سماعت ہوئی۔ اب باقاعدہ 22 اگست کو دوبارہ سماعت ہونی ہے۔ تو مریم نواز صاحبہ تیاری کر لیں، کپڑے پیک کر لیں، فرائی پین بھی پیک کر لیں جس سے انہوں نے کپڑے وغیرہ استری کرنے ہیں ادھر۔ تو ان کی جیل میں واپسی ہونے کے دن قریب آ چکے ہیں۔ دوسری جانب چیف جسٹس آف پاکستان 26 یا 28 اگست کو باقاعدہ جو نیب قوانین میں انہوں نے ترمیم کر کے بل منظور کیا تھا اس پہ سماعت کریں گے، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے جانے سے پہلے یہ کیس نمٹا کر جاؤں گا، میں اپنے تمام کیسز نمٹا کر جاؤں گا۔ ناظرین اکرام، اس سے قبل آپ نے دیکھا سابق چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار صاحب، انہوں نے بھی ایسے ہی جملے کہے تھے کہ میں اپنے تمام کیسز نمٹا کر جاؤں گا، اور پھر دیکھا صاحب نے انہوں نے کیسز اپنے نمٹائے جو آج تک پاکستان کی تاریخ میں یاد رکھے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، ہونا کیا ہے اس میں کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ آف پاکستان پہلے ہی اپنے جو فیصلہ انہوں نے دیا ہے ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹ، اس کے متعلق جو فیصلہ تحریر کروایا چیف جسٹس آف پاکستان نے، اس میں واضح یہ لکھا دیا کہ ان کے پاس تو اکثریت ہی نہیں تھی، اختیار ہی نہیں تھا پارلیمنٹ میں جو یہ بل منظور کرتے رہے، انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا۔ تو یہ بہت بڑے الفاظ ہیں جو تحریر کرائے ہیں انہوں نے اپنے فیصلے میں۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا وہ غیر آئینی کیا۔ اس سے بعد جو کچھ بھی انہوں نے فیصلے قانون سازی کی سارے غیر آئینی تھیں، ثابت ہو گیا اس سے۔ تو اب یہ بل جو ہے یہ بھی کالعدم قرار دے دیا جائے گا، اور کچھ نسیں گے کچھ پھنسیں گے۔ جی ہاں ناظرین اکرام، اس میں ہونا کیا ہے، چھوٹی مچھلیوں کو جیلوں میں ڈال دیا جائے گا۔ اس سے خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہونا۔ صرف چھوٹی مچھلیاں جو ہیں ان کو اندر دے دیا جائے گا، بڑی مچھلیوں کو باہر بھاگنے دیا جائے گا۔ کیونکہ ان کے ساتھ بعد میں ڈیل ہوگی، جس طرح اس سے قبل
پاکستان کی تاریخ میں ہوتی آئی ہے، دوبارہ ان کے ساتھ ڈیل ہوگی، دوبارہ پھر وہ آئیں گے، انہوں نے وزارتیں لینی ہیں، عام شہری انہوں نے تھوڑے لینی ہے، قانون سازی ساری ان کے لیے ہوتی ہے، ان کے حق میں ہوتی ہے، خلاف تو جاتی ہے پاکستانی عام شہریوں کے۔ تو ناظرین اکرام یہ سلسلہ چل پڑا ہے، تو چیف جسٹس آف پاکستان کے چند دن رہ گئے ہیں باقی، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے سارے کیسز نمٹا کر جاؤں گا۔ تو ناظرین اکرام اب روک کرتے ہیں، توبہ استغفار، ظلم کی انتہا ہو گئی۔ عثمان ڈار صاحب پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کی کہ میرے گھر، میرے کاروبار، میری ہر ایک جو بھی پراپرٹی ہے اس کو سیل کر دیا گیا ہے، اور میری فیملی، میرے بچوں، میری بیوی، میری والدہ کی تضحیق کی جا رہی ہے، انہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ میں عدلیہ، اعلیٰ عدلیہ سے یہ اپیل کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے۔ میں ہر قانونی کارروائی میں اپنے آپ کو پیش کروں گا، ہر قانون کے سامنے میں کھڑا ہوں گا، اپنے آپ کو کھڑا کروں گا، لیکن مجھے یہ تو یقین ہونا چاہیے کہ میرے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ ناظرین اکرام، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے ملک پاکستان میں۔ پہلے تو یہ تھا کہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے، اب تو وہ حکومت بھی چلی گئی ہے، اب کون کروا رہا ہے؟ اب پنجاب میں نگران سیٹ اپ ہے، نگران حکومت ہے، محسن نقوی ہے، تو وہ کون سی ایسی طاقتیں ہیں جو اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے کروا رہی ہیں اور چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین اکرام، کسی بھی شخص کو جب اپنی فیملی کے متعلق لکھنا پڑتا ہے تو یہ اس کے لیے بہت ہی بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ اپنی بیوی، اپنی والدہ، اپنے بچوں کے متعلق جب وہ لکھتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا ظلم ہو رہا ہے۔ تو ناظرین اکرام، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے، کل کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو آتی جاتی چیزیں ہیں، کبھی اقتدار ملتا ہے، کبھی چھن جاتا ہے، چھننے والے چھین لیتے ہیں، اقتدار دینے والے دے دیتے ہیں۔ تو ایک کے ساتھ اس طرح کروایا جاتا ہے، پھر دوبارہ دوسرے کے ساتھ کروایا جاتا ہے۔ تو ان تمام سیاستدانوں کو اس کے متعلق مل بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ آپ کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا جاتا ہے، آپ میں نفرتیں بڑھائی جاتی ہیں، آپ میں محبتیں کم کی جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اپنے مفاد حاصل کرنے کے لیے۔ تو ناظرین اکرام، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ میرے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ اس کے آگے میں بتاؤں کہ ہمارے NA-79 کے جو سابق اسپیکر قومی اسمبلی ہیں چودھری حامد ناصر چٹھا صاحب، ان کے گھر میں بھی پولیس نے گزشتہ رات چھاپا مارا۔ تقریباً 150 کے قریب پولیس اہلکار تھے، SP کی نگرانی میں آئے۔ تو آپ پہ اینٹی کرپشن کا کیس ہے۔ حالانکہ پاکستانی پوری قوم جانتی ہے اور حلقے کی عوام جانتی ہے، ضلع گوجرانوالہ کی عوام جانتی ہے، ضلع وزیر آباد کی عوام جانتی ہے کہ کرپشن سے پاک گھرانہ ہے تو چودھری حامد ناصر چٹھا صاحب کا گھرانہ ہے، جنہوں نے کبھی بھی ان پہ کوئی کرپشن کا کیس پاکستان کی تاریخ دہرا لیں، آج تک ایک بھی کرپشن کا کیس چودھری حامد ناصر چٹھا صاحب پہ نہیں دیکھنے کو ملا۔ لیکن اس کے باوجود حکومت ان کو، نگران حکومت جو ہے، ان کے گھر میں چھاپے مروا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ان کو ہراساں کیا جائے، ان کو ڈرایا جائے اور ان سے PTI سے جو ان کا تعلق ہے وہ چھڑایا جائے۔ تو ناظرین اکرام، ایسا ظلم بند کرنا چاہیے، پاکستان میں ایسا ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ تو ناظرین اکرام، اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ توشہ خانہ جو کیس چل رہا تھا اس میں تو فارغ ہو گیا، وہ تو سارا کیس ہی فارغ ہو گیا، سب کو پتہ ہے کس طرح کا کیس ہے۔ گھڑی قانوناً انہوں نے بیچی ہے، ان کا تحفہ تھا، بیچ دیا۔ اور جتنی جلدی دکھائی گئی ہمایوں دلاور صاحب نے، جو آج کل لندن میں سیر کر رہے ہیں، سیر سپاٹے کر رہے ہیں میاں صاحب کے خرچے پہ، تو جلدی کی وہ تو فارغ ہو گیا کیس۔ جب بھی سماعت ہوئی، کل ہوئی، پرسوں ہوئی، تو ان کو ضمانت مل جائے گی۔ اب طاقتور شخصیات نے یہ دیکھا کہ ان کو، خان صاحب کو تو ضمانت مل جانی ہے، تو یہ تو مسئلہ کامیاب ہوتا ہوا نظر نہیں آیا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت سیکشن 5 کے تحت ان پہ مقدمہ درج کر دیا گیا، جس میں باقاعدہ JIT اٹک جیل میں گئی ان سے تفتیش کرنے۔ ان سے JIT نے پوچھا کہ آپ بتائیں سائفر والا جو چٹھی تھی، جو خط تھا، وہ کہاں گیا؟ خان صاحب نے کہا گم ہو گیا۔ کیسے گم ہوا؟ انہوں نے کہا مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نیا کیس بنایا، اس پہ کیا ہے؟ اس میں جان ہے۔ باقی کسی کیس میں بھی خان صاحب کے خلاف جو بنائے گئے ہیں، جان ہی ہے، اس میں جان ہے۔ اس میں
5 سال سے 14 سال تک سزا بھی ہو سکتی ہے، جس پہ یہ کیس بن جائے آرمی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت سیکشن 5 کے تحت، کہ آپ نے کوئی جو پاکستانی اہم دستاویز یا کوئی تحریری خط، چٹھی، کوڈ، پاسورڈ، کوئی بھی ایسی چیز جو پاکستان سے متعلق ہو، آپ عہدے پہ ہیں تو آپ نے کسی غیر قانونی ملک، غیر قانونی طریقے سے کسی ملک کے سامنے رکھ دی، راز کو افشا کر دیا، کسی کو بتا دیا، جن کو بتانے کی ضرورت نہیں، پابندی ہوتی ہے کہ کسی دوسرے ملک یا کسی سفیر یا کسی کو بھی بتانے کی، وہ اگر آپ نے خلاف ورزی کر دی ہے تو اس میں آپ کو 5 سے 14 سال تک سزا ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ سزائے موت ہو سکتی ہے۔ تو خان صاحب کو باقاعدہ JIT نے بتایا کہ آپ کو صاف صاف بتا دیں، ہمارے ساتھ تعاون کریں کہ خط کس طرح گم ہوا، نہیں تو آپ کو سزائے موت ہو جائے گی۔ تو ناظرین اکرام، خان صاحب نے کہا میں نے بتایا، میں نے پہلے بھی بیان ریکارڈ کرایا، اگر میرا بیان پہ تسلی نہیں ہے تو میرا پہلا بیان دیکھ لیں۔ میں نے یہی کہا تھا گم ہو گیا، مجھے نہیں پتہ کدھر گیا، کس نے گم کیا، میرا آج بھی وہی بیان ہے۔ یقین کرنا ہے تو آپ میرا سابقہ بیان پڑھ لیں، نہیں تو آپ سزائے موت دیں، 100 سال رکھیں، ساری زندگی مجھے جیل میں رکھیں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ تو ناظرین اکرام، یوں خان صاحب نے دے دیا چٹا جواب۔ تو یہ معاملہ چل رہے ہیں آج تک کے لیے، دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی خیر فرمائے۔ نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔